ڈاکٹر صاحب مخالفت کے آداب اور اصول کیا ہیں قرآن و سنت کی نظر میں؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج آپ نے ہماری جو سابقہ گفتگو تھی اسی کی اگلے مرحلے کو جو ہے وہ زیر بحث لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ ترتیب سے چیزوں کو سیکھا جائے. حسن نظم کی اپنی ایک برکت ہوا کرتی ہے چیزوں کو ترتیب سے رکھنے کی، اور پھر یقیناً اس سے پھر خیر بھی اسی طرح کا برآمد ہو رہا ہوتا ہے. مجھ سے کوئی اگر یہ سوال کرتا ہے کہ مخالفت جو ہے اس کے آداب کیا ہونے چاہیے، تو اس کا پہلا ادب یہ ہے کہ اختلاف کو مخالفت میں بدلنے ہی نہیں دینا چاہیے. کیا بات، یعنی سب سے پہلا ادب اور پہلا کرینہ سلیقہ یہ ہے کہ اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھا جائے اور اسے مخالفت میں تبدیل نہ ہونے دیا جائے. یہ سب سے پہلا کرینہ سلیقہ ہے. لیکن ظاہر ہے کیونکہ ہم جن لوگوں کے ساتھ معاملات میں شریک ہوتے ہیں، ہر آدمی آپ کی فکری سطح کا نہیں ہوتا، نہ وہ اس طرح کے جذبے اور انٹینشن کے ساتھ آپ سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو زندگی میں کئی مرتبہ اس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں کوئی آپ کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے یا آپ کو کسی کی مخالفت کرنا پڑتی ہے. دینی رحمت کیونکہ مذہب نہیں ہے، ایک مکمل پیکیج ہے زندگی گزارنے کا. سو اس کے اندر زندگی کے تمام شعبہ جات کے حوالے سے رہنمائی اور ہدایت ملتی ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ آپ انسانی تاریخ کی اکلوتی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ زمانہ امن کے لیے بہترین اصول مرتب کر کے دیے، بلکہ زمانہ جنگ جو مخالفت کا الٹیمیٹ اینڈ ہوا کرتا ہے اس کے بھی آداب جو ہیں ان سے نوازا، اور ایسا اعلیٰ عرفہ کرینہ سلیقہ عطا کیا کہ ہمیں رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت اور رہنمائی موجود. آپ تصور کیجئے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 برس تک مکے میں ستایا جاتا ہے، پھر 8 برس مدینے میں ستایا جاتا ہے. گویا 21 برس کا زمانہ مسلسل جد و جہد کا ہے، تکلیف، اذیت، آزار کا ہے. انتہا درجے کی جو مخالفت کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر، ہر اعتبار سے جو ہے وہ ان کی مخالفت کی جاتی ہے اور ان کے گرد زندگی کا دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ کی نصرت کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب آ کے لنگر انداز ہوتے ہیں اور فتح مکہ کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنے وادی ذی طویٰ جو بالکل مکے کے قریب ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی وادی تھی، وہاں پر اپنے اصحاب کو کہتے ہیں یا خیمے لگا لیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو 8 برس سے اپنے گھروں کو دیکھنے کو ترس رہے ہیں، تو آج تو اب تو ہم مکے کے بالکل دہانے پر ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم مکے میں داخل ہوں اور وہاں جا کے اپنے بدلے لیں اور اپنی جو مخالف ہیں، مخالفت جو ہم سے کرتے رہے، جو ہمیں اذیت دیتے رہے، ان کے ساتھ اپنا حساب برابر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات قریب ہے، اور رات کے اندر یہ یعنی اس کا ایک بنیادی عنصر ہے کہ یہ اپنے ساتھ خوف لے کر آتی ہے. اور جب آپ مغلوب ہو رہے ہوں، اور مغلوب بھی اس سے ہو رہے ہوں جس کی آپ نے اتنے لمبے عرصے تک مخالفت کر رکھی ہو، جب وہ آپ پر غالب ہونے جا رہا ہوتا ہے تو خوف کئی گنا بڑھ جاتا ہے. رات اس خوف کو اور کئی گنا بڑھا دے گی. اس لیے آج کی رات ہم یہاں وادی ذی طویٰ میں ہی رہیں گے اور بغیر کسی کے دل میں خوف پیدا کیے ان کی مخالفت کا جواب اس انداز میں دیں گے کہ صبح سورج کی روشنی میں وہاں داخل ہوں گے. اور پھر جب داخل ہونے لگے تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضور نے صبح و فجر کی نماز کے بعد اصحاب کو اکٹھا کیا اور ایک خطبہ دیا. میں سمجھتا ہوں دنیا بھر کے سارے لوگ جنہیں مخالفت کا معاملہ درپیش ہو، وہ روایتی گفتگو کے درجے پر ہو یا جنگ و جدل کی عملی صورتحال کے ساتھ آپ کی زندگی میں وہ مرحلہ داخل ہو، اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو بیانیہ، وہ خطبہ، ہدایت نامہ جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے روشنی کا مینار ہے. حضور فرماتے ہیں، حضور نے کہا اب ہم جس شہر میں داخل ہونے جا رہے ہیں نا، ان لوگوں نے ہماری بڑی مخالفت کر رکھی ہے. میں جانتا ہوں، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے تمہیں انہوں نے کس طرح اذیت دے رکھی ہے، اور تم سب اس بات پر گواہ ہو کہ انہوں نے مجھے کتنی اذیت دے رکھی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم بدلہ لینے کے لیے نہیں آ رہے، ہم ان کی مخالفت کا جواب مخالفت سے دینے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ ہم اللہ کا پیغام رحمت جو ہے وہ لے کر ان کی طرف آ رہے ہیں. سو کیا کرنا ہے؟ جس شخص نے اپنا ہتھیار جو ہے وہ اپنے میان کے اندر رکھا ہوا ہے، یعنی تلوار باہر نہیں نکالی ہوئی، اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا ہے. جو راستہ نہ روکے اس پر حملہ نہیں کرنا. جو ہماری آنکھوں میں آنکھیں چار نہ کرے اس پر حملہ نہیں کرنا ہے. سرکار فرماتے ہیں اس مکہ جو ہے یہ امن کا شہر ہے، اس کی خواتین پر حملہ نہیں کرنا، بچوں پر حملہ نہیں کرنا، بوڑھوں پر حملہ نہیں کرنا، حتیٰ کہ جو بیت اللہ کے اندر پناہ لے لیتا ہے اس پر حملہ نہیں کرنا ہے. جو اپنے گھر میں پناہ لے لیتا ہے، اپنے گھر میں دروازہ بند کر لیتا ہے، اس پر جو ہے نا رحمت کا، یہ جنگ کے اصول بن گئے. تو یہ مخالفت کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے نا، جس میں ہم سارے دیکھیں گفتگو میں بھی مخالفت جب کے درجے پہ ہم پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں زیادتی کا جواز نکل آیا ہے. جنگ میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس اعلیٰ درجے کا جواز نکل آتا ہے، لیکن اس اعلیٰ درجے پر بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا پیغام امن، کس طرح کا کرینہ اور سلیقہ اپنی امت کو عطا کر رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو خود جنگ پر مائل نہیں ہے اور جس وقت جو مخالفت ترک کر دے
آپ نے بھی ایک درجہ آگے بڑھ کر پوری اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اپنے دل کو صاف کر لینا ہے اور اپنے رویے سے، اپنے معاملات سے، اپنی باڈی لینگویج، اپنے جسچر سے یہ چیز شو کرنی ہے کہ آپ کا دل اس کی طرف سے صاف ہو گیا ہے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس وقت حضور مدینے سے چلتے ہیں مکے کی طرف فتح مکہ سے پہلے، تو راستے میں ایک جگہ ان کو روک لیا جاتا ہے، جنگ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے اصحاب کی طرف سے ایک بے چینی آتی ہے اور ایسا جذبہ ہے کہ وہ سب لڑنے کے لیے تیار اور آمادہ آتے ہیں۔ صرف ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن کی آفر کرتا ہے، صرف ایک آدمی صلح کی آفر کرتا ہے۔ آپ تصور کریں 10,000 مکی کی آبادی ہے، ان میں سے ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر آپ تھوڑی سی رعایت برتیں تو صلح نہیں کی جا سکتی ہے۔ میرے کریم آقا اپنے سارے اصحاب کا جذبہ بھی ایک طرف دیکھنے کے باوجود، مکے والوں کی مخالفت، ان کی دشمنی دیکھنے کے باوجود، ایک آدمی کی آواز صلح کے اوپر حضور لبیک کہتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہم آپس میں صلح کرتے ہیں۔ اور نہ صرف صلح کرتے ہیں، وہاں سے اپنے اندر، مکہ تو حضور کا آبائی شہر تھا، حضور کے آبا و اجداد نے آباد کیا تھا، حضور کا اپنا ذاتی گھر وہاں موجود تھا، حضور کو اس گھر میں، اس شہر میں داخل ہونے سے کون روک سکتا تھا؟ لیکن صرف مخالفت کا جواب مخالفت سے نہ دینا، اس کی عملی تصویر پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے اصحاب کو ساتھ لیتے ہیں۔ عمرے کا جذبہ لینے کے باوجود، نیت ارادہ ہونے کے باوجود حضور وہاں سے واپس جاتے ہیں اور پھر اس کا اجر کیا ہوتا ہے صلح کا، جس کے اوپر اصحاب نے بھی بعد میں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار یہ تو ہم بالکل غالب تھے اور ہمیں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہیے تھا، اس سے تو ہماری کمزوری ان پر ثابت ہوگی، ہمارے جو مخالفین ہیں وہ جو ہے وہ ہم پر آوازیں کسیں گے اور کہیں گے کہ ہم سے ڈر کے گویا واپس چلے گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے مخالفت کو محبت کے ساتھ جواب دیتا ہے نا، تو اللہ مخالف کے دل میں اس کا رعب بھی پیدا کر دیتا ہے، اس کی عزت اور محبت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صلح حدیبیہ سے حضور واپس گئے نا، تو پھر صرف کتنا وقت گزرا ہے؟ 1.25 سال 1.5 سال گزرا، اور حضور کو اللہ نے کس عزت کے ساتھ اور غلبے کے ساتھ دوبارہ فتح مکہ کی عزت جو ہے وہ عطا کی، اور طارق صاحب میں چاہتا ہوں غلبے کے ساتھ وہاں داخل ہوئے۔ یہ بھی بتائیں کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں، ہمارے پاس ابھی 2 منٹ ہیں، تو اس 2 منٹ میں جاتے جاتے کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں دوران گفتگو مخالفت کیسی ہونی چاہیے؟ کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں مثبت انداز فکر سے چیزوں کو لینا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو شخص آپ کے علاوہ آپ کے بالمقابل کھڑا ہے وہ بھی الگ پورا اپنا ایک وجود رکھتا ہے، فکری وجود بھی رکھتا ہے، اعتقادی وجود بھی رکھتا ہے اور ظاہری وجود بھی رکھتا ہے۔ جتنا میں اپنی نظریہ فکر کا احترام چاہتا ہوں نا کہ میری بات کا احترام کیا جائے، اسے قبول کیا جائے، قبول نہ بھی کیا جائے تو جتنا میں چاہتا ہوں کم از کم برداشت کیا جائے، اتنا جب ہم مخالفین کی باتوں کو نظر انداز کر کے برداشت کرنا شروع کر دیں گے تو یہ جو اختلاف رائے مخالفت کے درجے پہ نہیں جائے گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر، یعنی ہمارا نقطہ آغاز ہی نقطہ اختلافی مخالفت سے شروع ہوتا ہے، تو معاشرے کے اندر ان رویوں کے حوالے سے بہت بچپن سے ہمیں کاؤنسلنگ کرنی چاہیے۔ بس وقت بہت کم ہے، 1 منٹ۔ عدم برداشت کے بارے میں سادہ سی بات یہ کہ یہ آپ کی جو تربیت کے اندر یہ جو خوبی ہے نا، یہ بہت ابتدائی دنوں میں آنا ہوتی ہے۔ جب بچے دیکھتے ہیں نا کہ باپ اپنی بیوی یعنی بچوں کی والدہ کی بات پر فوراً فلیئر اپ ہو جاتا ہے اور چھوٹی سی بات کے اوپر بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، شاؤٹ کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ دست درازی کر رہا ہوتا ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بچے جنہوں نے کئی برس 20-22 برس اپنے باپ کو اپنی ماں کے ساتھ اس سلوک میں دیکھا، اور 2 طرفہ بات ہے کہ ماں کی طرف سے باپ کے ساتھ ایسی بد زبانی کرتے ہوئے دیکھا ہو، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان بچوں سے جو ہے وہ برداشت کی توقع کی جا سکتی ہے؟